بھارت ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچا؟ بھارت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارت ان تمام معاشی بحرانوں سے گزر کر آج ایک مضبوط معیشت بنا ہے جن معاشی بحرانوں سے پاکستان گزر رہا ہے۔ جی ہاں، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 1980 کی دہائی میں بھارت شدید سیاسی و معاشی عدم استحکام کا شکار تھا۔ 2 سال میں 3 حکومتیں تبدیل ہو چکی تھیں، جبکہ بھارت پر عالمی مالیاتی اداروں کا $70 ارب سے زائد کا قرضہ بھی بڑھ چکا تھا، جس کے سود کی ادائیگی کی خاطر بھارت کے لیے $2.1 ارب کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ لہٰذا عالمی مالیاتی اداروں کو سود کی ادائیگی کے لیے بھارت کو اپنے سونے کے ذخائر فروخت کرنا پڑ رہے تھے، جس سے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ شدید متاثر ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں کانگریس کی حکومت نے مغربی ممالک سے بھارت کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے قرض کی ری شیڈولنگ کی، ملک میں مالیاتی ایمرجنسی نافذ کی، درآمد کو بڑی حد تک کم کیا، ملک کی برآمد میں خاطر خواہ اضافہ کیا اور پھر نئی معاشی پالیسیاں نافذ کیں اور بھارت کو معاشی بحران سے نکالا۔ آج پاکستان کی معیشت کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ پاکستان پر منڈلا رہا ہے۔ پاکستان پر $120 ارب کا قرض ہے اور ہمارے پاس اس قرض کے سود کی ادائیگی کے لیے بھی رقم موجود نہیں۔ ملک شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ سیاسی حکومتوں کو غیر سیاسی طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے اور ہر جانے والی حکومت منصوبہ بندی کے تحت ملک کی معیشت کو تباہی کا شکار کر کے آنے والی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر کے جاتی ہے اور آخر میں نقصان غریب عوام اور ریاست کا ہی ہوتا ہے۔ بھارت نے جس طرح اپنی درآمد کم کرنے کے لیے پالیسیاں بنائیں، ان میں سے صرف ایک مثال آٹو موبائل انڈسٹری کی ہی ہے، کافی ہوگی۔ بھارتی حکومت نے جاپانی گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی پر لازم کر دیا کہ جب تک وہ بھارت میں گاڑی کے 90% پارٹس تیار نہیں کرے گی، ایسے میں بھارت دوسرا ماڈل لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس کے بعد کئی دہائیوں تک بھارت میں ماروتی سزوکی کے سوا کوئی گاڑی نظر نہیں آتی تھی۔ دوسری جانب پاکستان میں 40 برس قبل چند غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان میں گاڑی تیار کرنے کی اجازت دی گئی، تو ان سے یہی شرط رکھی گئی کہ اگلے 7 سال میں آٹو موبائل کمپنی 90% پارٹس پاکستان میں ہی تیار کرے گی۔ لیکن آج 40 سال بعد بھی یہ آٹو موبائل کمپنیاں صرف 40% پارٹس پاکستان میں تیار کر رہی ہیں، جبکہ 60% پارٹس دوسرے ملکوں سے درآمد کر رہی ہے، جس پر پاکستان کا قیمتی زر مبادلہ باہر بھیجا جا رہا ہے، لیکن ان کمپنیوں سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ آج جب پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے، ڈالر کی شدید قلت ہے، تو ان آٹو موبائل کمپنیوں نے پاکستان میں اپنی پروڈکٹس ہی بند کر دی۔ پھر آج کل جب دنیا میں پیٹرول انتہائی مہنگا ہو چکا ہے، تو انتہائی ادارے بجلی اور کم فیول استعمال کرنے والی ہائیبرڈ گاڑیاں تیار کر رہے ہیں، لیکن جب پاکستان میں چین اور جنوبی کوریا کی گئی کمپنیوں کو پاکستان میں گاڑیاں اسمبلنے کی اجازت دے دی گئی، تو یہ تمام گاڑیاں پیٹرول سے چلتی ہیں اور 1 لیٹر میں صرف 6 سے 7 کلومیٹر چلتی ہیں، جس سے ملک میں پیٹرول کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، سابقہ حکومت میں ایک کمپنی سے گاڑیاں لا کر پاکستان میں فروخت کرنے والی کمپنی کو صرف 100 تیار گاڑیاں پاکستان لانے کی اجازت ملی، لیکن مذکورہ کمپنی 10,000 گاڑیاں ایل سی یعنی سرکاری ڈالرز ادا کر کے پاکستان لا کر فروخت کر رہی ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لہٰذا جب تک قومی مفاد کے برخلاف ذاتی شخصیات میں لین دین جاری رہے گا، اس وقت تک پاکستان کی ترقی خواب ہی رہے گی۔